آئین کی بالادستی ہمارے پر فرض ہے. ہمارے ملک میں یہ آئین بار بار ٹوٹ چکا ہے, آج تک سزا نہیں ہوئی. یہ آئین پھر ٹوٹے گا, پھر کوئی جرات کرے گا اس کو توڑنے کی, بار بار جرات کرے گا توڑنے کی, کیونکہ سزا نہیں ہو رہی. جب سزا ہوگی تو کوئی جرات نہیں کرے گا. دو قانون, دو نظام اور دو پاکستان نہیں چل سکتے. سب کے لیے ایک جیسا قانون اور ایک نظام ہونا چاہیے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کا بار کونسل ایسوسیشنز کی تقریب سے خطاب. کہا قانون کی حقیقی حکمرانی کے بغیر آگے نہیں بڑھ سکتے. وکلاء میرٹ کے خلاف کسی کیس کا دفاع نہ کریں. اپنے حق, انصاف اور حقیقی آزادی کے لیے بات کرنا ترک نہیں کریں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی زیر صدارت اجلاس. علی امین گنڈاپور کا اپنے بیان پر معافی نہ مانگنے کا فیصلہ. ہم نے پارلیمانی جمہوریت کو جو ہے وہ آگے بڑھانا ہے اور پارلیمانی جمہوریت کا جو ہے جو امارت ہے اس کی حفاظت کرنی ہے. جس آئین کی وجہ سے یہ ادارہ اور سارا ملک چلتا ہے, اس آئین کا بالادستی کے بغیر نہ یہ ادارہ چل سکے گا, نہ کوئی اور ادارہ چل سکے گا. یہ ایمان سب کے لیے, ایمان مضبوط ہو, سیاست مضبوط ہو. پارلیمنٹ کی بالادستی کے لیے تمام سیاسی جماعتیں ایک پیج پر. بلاول بھٹو کی تجویز پر چارٹر آف پارلیمنٹ بنانے کی قرارداد منظور. اسپیکر نے خصوصی پارلیمانی کمیٹی تشکیل دے دی. حکومتی اور اپوزیشن ارکان کی برابر نمائندگی. تحریک انصاف کے گرفتار 10 ارکان قومی اسمبلی کا پروڈکشن آرڈر جاری کر دیے. شیر افضل مروت, عامر ڈوگر, احمد چٹھا, زین قریشی, زبیر خان شامل. شیخ وقاص اکرم, اویس حیدر, احد علی شاہ, نسیم شاہ اور یوسف خان کے بھی پروڈکشن آرڈر جاری. سردار ایاز صادق کہتے ہیں ایوان سے گرفتاریوں کے معاملے کی تہہ تک جانے کی کوشش کروں گا. ہم یہ کمیٹی آج ہی کانسٹیٹیوٹ کرتے ہیں, اس پہ ہم ڈیلے نہ کریں فردر, اور اس کو ہم موشن موو کرتے ہیں. موشن موو کر کے میں آج ہی کانسٹیٹیوٹ کروں گا کمیٹی, اور آپ لوگوں سے نام لے کے, تاکہ یہ کل کے بجائے آج اس پہ کام شروع. پولیس اور سیکیورٹی ادارے کس کی اجازت سے پارلیمنٹ میں داخل ہوئے؟ اسپیکر قومی اسمبلی نے 4 رکنی فیکٹ فائنڈنگ کمیٹی تشکیل دے دی. ایڈیشنل سیکرٹری افتخار نعمانی سربراہ مقرر. اسپیکر قومی اسمبلی نے گرفتاری کی تحقیقات کے لیے وزارت داخلہ کو خط لکھ دیا. پارلیمنٹ ہاؤس کی سیکیورٹی میں ناکامی پر سارجنٹ ایٹ آرمز اشفاق اشرف سمیت 5 اہلکار 4 ماہ کے لیے معطل. اسلام آباد پولیس نے پی ٹی آئی رہنماؤں پر دہشت گردی مقدمے کی تحقیقات کے لیے اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم تشکیل دے دی. نقاب پوشوں کے پاس پارلیمنٹ کے ہر کمرے کی چابی تھی. چابیاں کس نے دیں؟ لائٹس کس نے بند کرائی؟ چیئرمین تحریک انصاف نے تحقیقات کا مطالبہ کر دیا. قومی اسمبلی اجلاس میں کہا ایسی انکوائری نہ کرائیں جس سے بے گناہ افراد کو معطل کیا جائے. ہمارے ارکان کو جس طرح اٹھایا گیا وہ تاریخ میں ہمیشہ یاد رکھا جائے گا. کس ملک میں ایسا ہوتا ہے کہ جلسہ ختم نہ کرنے پر گرفتار کیا جائے؟ پی ٹی آئی کسی بھی صورت استعفے نہیں دے گی. جو باری پی ٹی آئی نے کیا اگر وہی کریں گے تو کل ہم بھی جیل میں ہوں گے. حکومت کا کام اینٹ کا جواب پتھر سے دینا نہیں, عوام کو ریلیف دینا ہے. بلاول بھٹو زرداری کا قومی اسمبلی میں اظہار خیال. بولے پی ٹی آئی اپنے بانی کا کیس لڑے لیکن ایوان میں عوام کی خدمت کرے. آئین اور قانون کی بالادستی کے بغیر پارلیمنٹ یا کوئی اور ادارہ نہیں چل سکتا. اس بات کی تعریف ہونی چاہیے تھی کہ مہنگائی میں کمی آئی. ملک کو چلانا تو تمام سیاسی جماعتوں کو مل کر کام کرنا ہوگا. حکومت جلدی پر تیل نہ ڈالے تو ہی بہتری آئے گی. میں اس ایوان کو, اس انسٹیٹیوشن کو جو ہے اس کی قدر و منزلت کو بحال رکھنا پڑے گا. آپ جب فیڈریشن کو چیلنج کرتے ہیں, آپ آئین کو چیلنج کرتے ہیں, جب آپ جمہوریت کی بنیادوں کو جو ہے کمزور کرتے ہیں, آپ احتجاج کریں, ہر قسم کا احتجاج کریں, لیکن احتجاج جو ہے وہ لکیریں کراس نہ کرے جو ریڈ لائنز کہلاتی ہیں. وزیر دفاع خواجہ آصف نے پارلیمنٹ اور آئین کو ملکی بقا کا ضامن قرار دے دیا. قومی اسمبلی اجلاس میں کہا کہ پارلیمنٹ میں جو کچھ ہوا وہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کی تقریر کا رد عمل تھا. پی ٹی آئی نے جلسے میں کئی حدیں پار کی. وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے کسی رہنما کو پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر سے نہیں اٹھایا گیا. ویڈیو کو دیکھ کر میری بات کی تصدیق کی جا سکتی ہے. عطا تارڑ کی تقریر کے دوران اپوزیشن ارکان کا شور شرابہ.
بندہ ہاؤس اسپیکر کے پیچھے کھڑا ہے. کچھ ویڈیوز آپ کے بھی نوٹس میں آئی, ہاؤس کے اندر سے کسی کو نہیں اٹھایا گیا, ویڈیو ایویڈنس اسپیکر آفس میں موجود ہے, اس کو کانٹرڈکٹ کرتے ہیں, کہہ دیں وہ غلط ہے. کچھ ایویڈنس سامنے آیا ہے, اس کو ایگزامن ضرور کر لیں, اگر وہ ٹھیک ہے تو پھر ان سے اس پہ بات ہونی چاہیے, اگر وہ غلط ہے تو کہہ دیں وہ غلط ہے. مگر وہ دو ویڈیوز جو سامنے آئی ہیں وہ آپ کے اپنے CCTV کیمراز کی. حکومتی اتحاد کی دو بڑی جماعتوں میں بڑی مشاورت. وزیر اعظم سے بلاول بھٹو کی قیادت میں PP وفد کی ملاقات. شہباز شریف نے کہا چارٹر آف پارلیمنٹ سے جمہوریت اور پارلیمان مضبوط ہوں گی. پیپلز پارٹی کا حکومتی پالیسیوں اور اقدامات پر مکمل اعتماد کا اظہار. پیپلز پارٹی کے وفد کی حکومتی معاشی پالیسیوں کی تعریف. نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار, وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ, وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی بھی ملاقات میں شرکت. آئین اور جمہوریت سے متصادم قانون سازی میں حکومت کسی اپوزیشن جماعت کی حمایت نہیں لے سکے گی. JUI اپوزیشن کا حصہ ہے اور رہے گی. مولانا فضل الرحمان کی ملاقات میں سابق وفاقی وزیر محمد علی دورانی سے گفتگو. ملاقات میں سیاسی امور اور مستقبل کی حکمت عملی پر تبادلہ خیال. سربراہ JUI نے کہا کہ حکومتی وجود اور اس کے اقدامات عوام کے مفادات سے متصادم نہیں. ایسی حکومت کے ساتھ جانے کا مطلب عوام کے غیظ و غضب کو دعوت دینے کے مترادف ہے. گورنمنٹ نے سارا اسلام آباد بند کر دیا. ہر سڑک پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے, اندر آنے کے راستے بھی بند, باہر جانے کے راستے بھی بند. یہ کون سی جمہوریت ہے؟ پورے جلسے کے اندر عوام کی کوئی بات نہیں ہوئی, صرف گالی گلوچ, ایک دوسرے پر الزامات. ایک SHO کی مار ہے سارے قومی اسمبلی کے ممبران اور سینٹ کے ممبران. ہم سب بھی جو ہے بیٹھے ایک SHO کی مار ہے. تو آج یہی کیفیت پاکستان کی بھی ہو گئی ہے کہ آپ کوئی بات کریں گے تو مجھ والا تھاندار آپ کو پکڑ کے لے جائے گا. اسلام آباد میں جمہوریت نہیں, ارکان اسمبلی ایک SHO کی مار ہیں. حالت یہ ہو گئی کہ کوئی بات کرے گا تو مونچھوں والا پکڑ کر لے جائے گا. سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی کی اسلام آباد میں نیوز کانفرنس. کہا ایک جلسے کی وجہ سے حکومت نے پورا اسلام آباد بند کر دیا. PTI کے جلسے میں صرف گالم گلوچ کی گئی. علی امین گنڈاپور کی گفتگو وزیر اعلیٰ کے منصب کو زیب نہیں دیتی. جلد بازی میں آئین سے متصادم قانون بنائے جا رہے ہیں. چیف جسٹس سے توسیع لینے سے انکار کر کے تاریخ میں نام لکھوا سکتے ہیں. NA 171 رحیم یار خان میں ضمنی الیکشن آج ہوگا. حلقے میں 301 پولنگ اسٹیشن قائم. انتخابی سامان کی ترسیل مکمل. 5,26,973 ووٹر اپنا حق رائے دہی استعمال کریں گے. پیپلز پارٹی کے طاہر رشید الدین اور PTI کے حسان مصطفیٰ میں کانٹے کا مقابلہ متوقع. پولیس کے سخت سیکیورٹی انتظامات. پورے حلقے میں دفعہ 144 نافذ. پنجاب میں آن ڈیوٹی پولیس اہلکاروں کے سوشل میڈیا کے استعمال پر پابندی عائد. وزیر اعلیٰ پنجاب کا پولیس کو بلٹ پروف گاڑیاں اور جیکٹس دینے کا حکم. صوبائی سرحدی پوسٹوں پر تعینات اہلکاروں کی خصوصی ٹریننگ کی ہدایت. مریم نواز کی زیر صدارت اجلاس میں پولیس کے لیے 1 ارب روپے گرانٹ کی منظوری. عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم پر فول پروف سیکیورٹی انتظامات کی ہدایت. پولیس افسروں کو علماء کرام کے پاس جا کر مشاورت کی تاکید. حکومت نے مہنگائی کے مارے عوام پر ایک بار پھر بجلی گرا دی. بجلی 1 روپیہ 74 پیسے فی یونٹ مزید مہنگی. نیپرا نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا. فیصلہ سماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں کیا گیا. اطلاق کے الیکٹرک صارفین پر بھی ہوگا. صارفین پر 43 ارب 23 کروڑ روپے کا اضافی بوجھ پڑے گا. دن کا جو معاہدہ حکومت نے جماعت اسلامی کے دھرنے سے کیا تھا, اب اس کے 31-32 دن ہو گئے ہیں اور اب یہ 12-13 دن بھی ہم کاؤنٹ کر رہے ہیں. یہ مسئلہ پاکستان کے 25 کروڑ لوگوں کا ہے, پاکستان کی معیشت کا ہے, پاکستان کی تجارت کا ہے. مہنگی بجلی اور بھاری ٹیکسوں کے خلاف معاہدے پر عمل درآمد میں 12 دن باقی. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے حکومت کو یاد دہانی کرا دی. راولپنڈی چاندنی چوک میں کنونشن سے خطاب میں کہا بجلی بلوں میں 2 ماہ کا ریلیف نامنظور. حکومت کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کریں گے. حکمرانوں کی عیاشیاں جاری ہیں. حکمران بڑی گاڑیاں چھوڑ دیں تو اربوں روپے کی بچت ہو سکتی ہے. پاکستان میں ٹیکسوں کی ایسی شکلیں ہیں جو پوری دنیا میں نہیں.
वफाकी हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट से डैम्स फंड्स की रकम मांगी। दयामर भाषा और मोहम्मद डैम्स फंड से मुतालिक केस की समाअत चीफ जस्टिस की सरबराही में 4 रुकनी बेंच ने की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल आमिर रहमान के डैम्स फंड्स के पैसे विभाग और वापडा को देने की इस्तदा। चीफ जस्टिस काजी फाइलिसा ने इस्तफसार किया, डैम्स फंड्स में कितने पैसे हैं? वापडा के वकील ने बताया तकरीबन 20 अरब रुपए डैम्स फंड्स में मौजूद हैं। अदालत ने समाअत 3 हफ्तों के लिए मुलतवी करते हुए मुतालिका रिकॉर्ड तलब कर दिया। स्टेट बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का इजलास आज तलब कर दिया। शरह सूद में 1.5 से 2% कमी का इम्कान। हुकूमत ने 5000 अरब रुपए कर्ज लेने का शेड्यूल जारी कर दिया। आइंदा 2.5 माह में 2775 अरब रुपए के मार्केट ट्रेजरी बिल्स फरोख्त किए जाएंगे। फ्लोटिंग रेट पर हुकूमत का 1920 अरब रुपए के पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड्स बेचने का फैसला। 500 अरब रुपए के सरमायाकारी बॉन्ड्स भी फिक्स्ड रेट्स पर नीलाम किए जाएंगे। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग शेखपुरा में बोगस बिलों का मेगा स्कैंडल। 1 अरब 60 करोड़ रुपए की मशकूक अदायगियों पर एंटी करप्शन का एक्शन। पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग डिस्ट्रिक्ट अकाउंट ऑफिस के अमले और ठेकेदारों के नाम ECL में शामिल। मुलविस अफराद के रहायशगाहों पर एंटी करप्शन टीम के छापे। 2.5 करोड़ रुपए से जायद की बरामदगी। DC शेखपुरा ने बोगस बिलों की निशानदेही करके रेफरेंस एंटी करप्शन को भिजवाया था। कराची के इलाके शाह फैसल नंबर 3 में इमारत को लगी आग पर काबू पा लिया गया। मुलस कर एक शख्स से जाँ बहक सिराजुद्दीन के नाम से शनाख्त हुई। छत पर मौजूद लोगों को बाहिफाजत रेस्क्यू कर लिया गया। फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियों ने आग बुझाने के ऑपरेशन में हिस्सा लिया। गैर कानूनी पेट्रोल पंप में धमाके से आग भड़क उठी। भड़कते शोलों ने इमारत को भी लपेट में ले लिया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने रिपोर्ट तलब कर दी। कराची में रात गए पुलिस की कार्रवाइयां। बफर जोन में फायरिंग के तबादले के बाद 2 डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार। फरंगी नासिर चौकी पुलिस का कॉजवे नदी के करीब मुबैशरा पुलिस मुकाबला। 1 डकैत पकड़ा गया। जेर हिरासत मुलजिमान से असलहा, नकदी, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद। वज़ीर आज़म ने डिपार्टमेंटल स्पोर्ट्स की बहाली के अहकामात जारी कर दिए। शहबाज शरीफ से स्ट्रीट चाइल्ड फुटबॉल टीम की मुलाकात। मिक्स्ड मार्शल आर्ट्स फेडरेशन के अहदेदार और खिलाड़ी भी वज़ीर आज़म से मिले। शहबाज शरीफ ने खिलाड़ियों की शानदार कारकर्दगी को सराहा। कहा, एशियन चैंपियनशिप में पाकिस्तान के खिलाड़ियों ने 12 मेडल जीतकर मुल्क और कौम का सर फख्र से बुलंद किया। खेलों का फरोग हुकूमत की अव्वलीन तरजीह करार दिया।